الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ مطہرات میں سے ایک مطہر وہ یہ کہ اگر انگور کے عرق کو ابالا جائے اور اس کے بعد وہ 2/3 اس کا ختم ہو جائے پکانے کے ذریعے سے، تو جیسے ہی 2/3 اس کا پکانے کے ذریعے سے ختم ہوگا اور یہ انگور کا جوس شیرے میں بدل جائے گا تو اس وقت اسے پاک مانا جائے گا اور حلال مانا جائے گا۔ اس کا ذکر گو کہ مطہرات میں سے ہے، لیکن اگر اسے بہت زیادہ واضح کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ ایک اعتبار سے حرام چیز کو حلال کرنے کا ذریعہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر انگور کا جوس ابالا جائے، خود انسان ابالے یا یہ کہ وہ ابل جائے، تو جب وہ ابل جائے گا، جوش میں آ جائے گا، تو اس کا استعمال حرام ہے۔ آیا وہ خود نجس ہے یا نہیں ہے؟ اکثر مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے۔ کب تک؟ اس کی بھی دو کیفیات ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے سامنے انگور کا جوس ہے اور یہ ابل گیا، اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا تو اس میں نشہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اگر اس میں نشہ نہیں آیا ہے تو فقط یہ کہ اس کا کھانا اور پینا حرام ہے فی الحال۔ فرض کریں کہ یہ سامنے 3 کلو انگور کا جوس ہے آپ کے سامنے اور یہ ابل گیا، بس جیسے ابل گیا تو اس کا کھانا اور پینا حرام ہو گیا۔ یہاں تک تو بالکل واضح بات۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کیا یہ نجس بھی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ نجس ہے اور ایک صورت میں نجس نہیں ہے۔ تو وہ کون سی صورت ہے کہ جب وہ نجس ہے؟ کہا جائے گا کہ اگر اس میں نشہ آ گیا ہے تو یہ حرام تو تھا استعمال اس کا، لیکن یہ نجس بھی ہے۔ لیکن اگر نشہ نہیں آیا ہے، اس میں فقط جوش آیا ہے، ابال آیا ہے، تو اس کا کھانا اور پینا تو حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ ہمارے والے مسئلے کا تعلق ہے کون سے انگور کے جوس سے، کون سے عرق انگور سے، کہ جو فقط ابل گیا ہو لیکن اس میں نشہ نہ آیا ہو۔ لیکن اگر نشہ آ گیا ہو تو اس کے پاک کرنے ہوئے طریقہ ہے، ممکن ہے آپ کہیں کہ 3 کلو انگور کا جوس ہے، اس کو پھینک دیا جائے، لیکن فرض کریں کہ آپ پھینکنا نہ چاہیں، یا یہ کہ 3 کلو نہیں ہے، یہ 300 کلو ہے اور یہ ابل گیا، تو کوئی اس کا حل ہے اس کو پھینک دیا جائے؟ اگر ابل گیا ہے اور نشہ نہیں آیا ہے تو اس کو حلال کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ فرض کریں یہ 3 کلو تھا یا 300 کلو تھا، تو اگر 3 کلو تھا تو اتنا اس کو پکایا جائے کہ 2 کلو اس کا پک کے ختم ہو جائے، تو جو 1 کلو باقی بچے گا شیرہ وہ پاک ہوگا۔ پاک ہوگا سے کیا مراد یہاں پر؟ اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اور اگر یہ 30 کلو تھا تو پکا کر 20 کلو اس کا خشک ہو جائے اور یہ گاڑھا ہو کے 10 کلو رہ جائے۔ اب اگر یہ اتنا کم ہو گیا، یہ تو ہم نے آپ کے سامنے وزن بیان کیا، لیکن اگر کسی برتن میں یہ شیرہ ہو تو وہاں پر اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ برتن کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اگر یہ اس کیفیت اتنا تھا مقدار میں اور جب یہ پک کر اتنا رہ گیا 1/3، تو جب یہ 1/3 رہ گیا تو یہ حلال مانا جائے گا۔ لیکن اگر اس میں نشہ آ گیا تھا تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر نشہ آ گیا تھا اس میں، ابلنے کے ساتھ ساتھ اس میں نشہ بھی آ گیا تھا، تو فقط اب ایک طریقہ ہے اس کو پاک کرنے کا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کو اتنا رکھا جائے
یا کسی بھی طریقے سے سرکہ بنا لیا جائے تو جب یہ سرکہ بن جائے گا تو اس وقت پاک ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو شک ہو، یہ شک کب ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے کسی دیگچی میں انگور کا جوس رکھا اور اس دیگچی کو غلطی سے چولہے پہ رکھ دیا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ چولہا بند ہے لیکن چولہا جل رہا تھا۔ 2-4 منٹ بعد، 10 منٹ بعد واپس آ کے آپ نے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے۔ اب آپ کو شک ہوا کہ واقعی یہ ابلا یا نہیں ابلا، یہ چیز جوش میں آئی یا نہیں آئی، تو یہاں پر یہی حکم ہے کہ جو پہلے بھی بیان ہوا کہ جب تک یقین نہ ہو جائے اس کی ابلنے کا، شک ہے آپ کو تو کہا جائے گا نہیں ابلا۔ لیکن ایسا شک نہ ہو کہ وہ ابل رہا ہو، گرم ہو رہا ہو اور آپ کہیں کہ پتہ نہیں ابلا کہ نہیں ابلا۔ تو یہ جو ایک ہمارے بعض دفعہ کیفیت ہے تمام مسلمانوں میں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، بعض دفعہ کہا جاتا ہے اللہ مالک ہے اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے دیکھا جائے گا اللہ رحمان ہے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا اور فوراً کہہ دیا جاتا ہے اللہ مالک ہے۔ تو شک جب ہے کہ جب واقعاً آپ کو علم نہ ہو یا ایسا ہے یا ایسا ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو یہ شک ہے۔ لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، یقین ہونے کے بعد زبردستی اپنے اوپر ایک شک کی کیفیت کو طاری کیا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں تو شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، تو اگر یہ والا مسئلہ ہے تو کہا جائے گا یہ اپنے آپ کو انسان دھوکہ نہ دے، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو معمولی نہ سمجھے، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کا مذاق نہ بنائے۔ تو یہ آپ کے سامنے چند مطہرات کہ جن میں سے بعض کا ذکر آپ نے پہلے سنا ہوگا، لیکن مثال کے طور پہ یہ کہ 2/3 انگور کا پانی کم ہو جائے یا بالفاظ دیگر 1/3 باقی رہ جائے، تو اگر یہ ابل چکا ہے تو 1/3 باقی رہنے کے بعد پاک ہو جائے۔ یہ گفتگو تھی خصوصاً آب انگور کے بارے میں، یعنی انگور کے جوس یا انگور کے عرق کے بارے میں۔ اگر اسی مسئلے کا قیاس کیا جائے اور چیزوں کے بارے میں تو بالکل غلط ہوگا۔ کوئی اتنی سی بات سننے کے بعد کہے کہ اگر لیموں کے پانی کو ابالا تو نجس ہو جائے گا یا اس کا استعمال حرام ہے، ایسا قطعاً نہیں۔ یا اگر انار کے جوس کو ابالا تو یہ مسئلہ ہے تو کہا جائے گا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ انگور کے پانی یا انگور کے جوس سے کسی اور جوس کو قطعاً قیاس نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ یہ موضوع پکے ہوئے انگور کے پانی کا ہے۔ ہمارے گو کہ اردو میں انگور کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ پکا ہے یا کچا ہے، تقریباً ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے کچا اور پکا۔ مثال کے طور پہ آم کے لیے ہمارے ہاں کچے آم کے لیے اور پکے آم کے لیے 2 الگ الگ الفاظ ہیں۔ جب وہ پک جائے تو کہا جاتا ہے یہ آم ہے، اور جب کچا ہے تو اس وقت اسے نام دیا جاتا ہے کہ یہ کیری ہے۔ انگور کے لیے ہمارے ہاں 2 نام نہیں ہیں، اگر وہ کچا ہے تو ہم کہتے ہیں کچا انگور، اور اگر وہ پک چکا ہے تو اس کو کہتے ہیں پکا انگور۔ اور کچھ کچے ہوں کچھ پکے ہوں، دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے گا مشترک وہ کیا انگور ہیں۔ لیکن فارسی میں انگور کے لیے لفظ انگور ہے، اور کچے انگور کے لیے ایک خاص لفظ ہے کہ جو ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا، وہ ہے غورے۔ یہ والا مسئلہ پکے انگور کے عرق یا پانی کے لیے ہے۔ اگر کچے انگور کو توڑا جائے کہ جو انتہائی کھٹا ہوتا ہے، اس کا اگر عرق نکالا جائے، اس کو اگر ابالا جائے تو وہ ابلنے کے بعد قطعاً حرام نہیں ہوتا۔ اب یہ اور بات ہے اسے کسی طریقے سے اگر نشہ آور بنا دیا جائے تو وہ حرام بھی ہو جائے گا، نجس بھی ہو جائے گا، لیکن یہاں پر موضوع ہے ابالنا۔ اور یہ والی بات بالکل واضح رہے، کسی بھی کھانے کی چیز کو اور کسی بھی جوس یا پھل کو اگر خاص پروسیجر سے گزارا جائے، گزر کے اگر وہ فقط یہ کہا جائے کہ سڑ گیا تو وہ نجس نہیں ہے، پک گیا تو وہ نجس نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم تاکید کریں کسی بھی پھل کو یا اس کے جوس کو ایک خاص پروسیجر سے گزارا جائے اور ایسے طریقے سے اس کو
ایک مرحلے تک لایا جائے کہ اب اس میں نشہ آ جائے تو یہ نجس بھی مانا جائے گا اور اس کا استعمال بھی حرام ہوگا اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ کھانے سے کیا مراد؟ کسی کھانے میں اس کو ڈال دیا، وہ کھانا نجس ہو جائے گا۔ پینے سے کیا مراد؟ اسے خود اکیلے یا کسی چیز میں ملا کے پیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور عام طور پر بیئر کہ جب کہا جاتا ہے مختلف پھلوں کی بیئر، تو در حقیقت وہ اسی ایک خاص پروسیجر کے تحت مختلف پھلوں کی شراب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شراب عام طور پر انگور سے بنتی ہے، لیکن بعض اس کی اقسام ہیں جو دوسرے پھلوں سے بنتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ شراب میں اور بیئر میں کچھ اور بھی فرق ہیں، تو یہاں پر فقط فقہی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جس چیز میں بھی نشہ ہے، اگر وہ لیکوڈ فارم میں تھی، اور اگر بہت واضح کیا جائے کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، کوئی سبزی تھی، کوئی ترکاری تھی، کوئی پھل تھا، اگر اس سے لیکوڈ فارم میں کوئی نشے والی چیز بنی ہے تو وہ حرام بھی ہے اور ساتھ میں نجس بھی ہے۔ اور پہلے جانب میں توجہ دلا چکے کہ لیکن اگر وہ لیکوڈ نہیں ہے، اصل میں لیکوڈ نہیں ہے، مثال کے طور پہ بھنگ یا چرس یا ہیروئن، تو اس کا استعمال حرام ہے، اس کا خرید و فروخت حرام ہے، اس کے لیے کام کرنا حرام ہے۔ لیکن فرض یہ کریں کہ بھنگ کسی پانی میں تھی یا چرس پانی میں تھی یا ہیروئن کا پاؤڈر ہمارے کپڑوں پر گر گیا، تو پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ اس کا استعمال حرام، خرید و فروخت، دینا لینا بالکل حرام۔ لیکن اگر اس کا پانی یا وہ خود ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی تو کیا کہا جائے گا؟ کہ کپڑے نجس ہو گئے؟ کہا جائے گا نہیں، یہ چیز نشے والی ہے، لیکن کیونکہ در اصل لیکوڈ نہیں ہے، بعد میں پانی سے مل گئی ہے، تو اس کا استعمال کا الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ خود نجس نہیں ہے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل ایک خاص موضوع کے جو خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں اردو بولنے والوں میں عام طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور عام طور پر اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم نے بیان کیا کیونکہ فقہی کتابوں میں ہے۔ اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اصل موضوع ہے کہ ہم مسئلے کو جان لیں، چاہے وہ ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اگر مسئلہ ہمیں معلوم ہوگا تو جب بھی وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی، جب بھی وہ مسئلہ پیش آئے گا تو اس کا ہم جواب جانتے ہوں گے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات اسلامی سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔